السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں نفل نماز کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ دیکھیں، شب برات جو ہے یہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک شب برات کی رات رہتی ہے۔ اس رات میں آپ تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار کی جائیں گی۔ اور آپ نفل نماز بھی پڑھیں، یہ بھی عبادت میں شمار کی جائے گی۔ اب نفل نماز کتنی رکعت پڑھیں؟ تو آپ کا جتنا دل کرے اتنا پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ ایسی رات ہمیشہ نہیں ملتی ہے۔ نفل نماز آپ 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز کی نیت آپ اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد جس طریقے سے اور نمازیں پڑھتے ویسے ہی پڑھیں۔ جیسے ہاتھ باندھیں گے فوراً آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھیں، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بڑی آیت پڑھیں یا کوئی سورت پڑھیں، اس کے بعد میں رکوع کریں، پھر سجود کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی۔ اب ایک اور سوال ہے کہ پوری رات جگ کر عبادت ہی میں گزاریں یا سو بھی سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں، نہیں سونا چاہیں تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی جگ کر عبادت کر لو، چونکہ سالہ سال غافل رہتے ہیں عبادتوں سے، تو کیوں نہ ایسی رات ملے۔ اگر ایسی رات میسر ہو رہی ہے تو اس میں شب بیداری کرنا چاہیے اسلامی طور طریقے کے حساب سے۔ اب صلاۃ التوبہ کی نماز کیسے پڑھیں اور صلاۃ الحاجات کی نماز کیسے پڑھیں؟ دونوں نمازیں سیم پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات کی نماز دونوں سیم ہے۔ آپ 2 رکعت کی نیت باندھ لیں، پڑھ لیں۔ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ بزاری کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں۔ جب صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیں تو نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھیں، اپنی جائز تمناؤں کو رکھیں، چونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت یہ پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی دولت مانگنے والا جس کو دولت عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا جس کو جہنم سے آزاد کیا جائے۔ تو اس رات میں جو بھی ہو سکے جائز دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو میں یہی بتاؤں گا کہ شب برات کی رات میں آپ عبادت کریں، اس کے بعد میں تھوڑا سا سو لیں، سونے کے بعد پھر آپ اٹھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، چونکہ نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ مقبول عبادت اللہ کے نزدیک تہجد کی نماز ہے۔ چونکہ تہجد کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہوتی ہے، بندہ خود اٹھتا ہے اللہ کی محبت میں اور عبادت کرنے کے لیے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو دل میں روشن فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے فلاں صحابی کے گھر کے اوپر دیکھا ایک نور کی لکیر جو آسمان سے جا کے مل رہی تھی، آخر یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جس طریقے سے تم زمین پہ رہ کے آسمان کو دیکھتے ہو، اسی طریقے سے فرشتے آسمان سے تہجد پڑھنے والے کے گھر کو دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث سے پاک ہے، جو شخص رات میں اٹھے اور اپنے اہل کو جگائے، یعنی اپنے پریوار کو جگائے، جگانے کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے، تو ان کا نام عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔